مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو صحیح عقیدے اور صحیح عمل پر زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حسن ختام نصیب فرمائے، اور پروردگار ہمیں اپنی ذات سے لے کے اپنے والدین تک درجہ بدرجہ ہر مقام اور مرتبے کو جان کر ادب کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان شریف کی آمد قریب ہے، پروردگار ہم سب پر اپنی کرم نوازی فرماتے ہوئے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے ہمیں آنے والے اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی راتوں کی، اس کے ایام کی اور اس کے اوقات کی جو قدر و قیمت ہے ہمیں اس کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور کے صدقے اللہ کے کرم بڑے ہیں ہم پر، کاش ہمیں اس کی کرم نوازی کا ادراک ہو۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، اور کمزوریوں سے ہمیں واسطہ پڑتا بھی رہتا ہے۔ سورۃ القیامہ کی جو آیت نمبر 13 میں نے تلاوت کی ہے، اس میں ایک ایسی بات پروردگار نے ارشاد فرمائی ہے جس کو شعوری طور پر اگر ہم سمجھیں تو دل کانپ جاتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ اب یہ مقام غور ہے۔ جس طرح سے بھی ہم زندگی کو بسر کرتے ہیں، کسی دوسرے کی نہیں تو اپنی زندگی تو ہمارے سامنے ہی ہوتی ہے۔ اگر میری 50 سال زندگی ہے تو پیچھے نظر دوڑا کر میں دیکھوں تو مجھے اپنا فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اب تک میں نے کیا کیا ہے۔ وہ جو پروردگار نے میرے سامنے لانا ہے کہ یہ تو نے آگے بھیجا تھا اور یہ تو پیچھے چھوڑ آیا ہے، اس میں ہمیں مسئلہ کوئی نہیں پیش آتا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہم نے ہر انسان کو اپنی ذات پر بصیرت عطا کی ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ وہ معذرتیں کرتا پھرے کہ نہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، اگر پتہ چلتا تو میں یوں کر لیتا، اگر مجھے خبر ہوتی تو میں اس طرح کر لیتا، تو فرمایا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ وہ معذرتیں کرتا پھرے لیکن ہم نے نفس انسانی کو بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ اس کو اپنا بہت پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہ کسی دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرنے کے بارے میں اس کو مسئلہ بنتا ہے،
چونکہ اس کی زندگی اس کے سامنے نہیں، لیکن اپنی ہر شے اس کے سامنے ہوتی اور اس میں اس کو دقت پیش نہیں آتی۔ 1 منٹ کے لیے میں اور آپ اگر رک کے سوچیں کہ میری جو زندگی اب تک گزری ہے اس میں میں نے آگے بھیجا کیا ہے، تو کوئی فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آئے گی؟ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں نے پیچھے چھوڑا کیا ہے، اس میں کوئی مسئلہ بنتا ہے انسان کو؟ کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ یہ بہت اچھی طرح جان جاتا ہے کہ میں پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور میں کل ہی دورہ قرآن کی رات کلاس میں یہ بات عرض کر رہا تھا جو اس سے متعلق ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقی رہنے کی خواہش اور حرص رکھی ہے، نہیں رکھی؟ یہ باقی رہنا چاہتا ہے، مٹنا نہیں چاہتا۔ آپ کے جتنے بھی انتظامات ہیں، اچھے مکانات ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، آپ کی فیکٹریاں ہیں، آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں، اس کے پیچھے یہی حصہ باقی ہے کہ آپ اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ اولاد کی خواہش کیوں ہے؟ اولاد کی خواہش بھی اسی لیے ہے کہ چلو میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن میری اولاد کی صورت میں، بیٹوں کی صورت میں، بیٹیوں کی صورت میں میں پیچھے باقی رہوں گا۔ اور پروردگار نے جو اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ میری اولاد نہیں، وہ اس لیے فرمایا ہے کہ تمہیں تو مسئلہ ہے کہ تم نے مٹ جانا ہے اور اولاد کے متمنی ہو کہ ہماری صورت میں پیچھے رہیں گے۔ مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے مٹ جانا ہے، اس لیے اس کی اولاد کوئی نہیں، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کا خاندان ہے۔ اور ہمارے اندر یہ حص رکھی ہے کہ ہم کسی نہ کسی شکل میں باقی رہنا چاہتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ صحیح بات ہے، ہم مٹنا نہیں چاہتے، ہم ختم نہیں ہونا چاہتے۔ اس خواہش کا پروردگار کے ہاں اتنا وزن ہے، قرآن مجید میں وہ فرماتا ہے کہ اگر تو مٹنا نہیں چاہتا تو میں بھی تجھے مٹانا نہیں چاہتا۔ یہ بات خاص ہے، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اے انسان، اگر تو نہیں مٹنا چاہتا تو میں بھی تجھے مٹانا نہیں چاہتا۔ میری مرضی بھی یہی ہے کہ میں تجھے مٹنے نہ دوں۔ اور دیکھ لو قرآن پاک میں اللہ پاک سورۃ المزمل کے آخر میں فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ۔ جو کچھ بھی خیر کی صورت میں، اچھائی کی صورت میں، قرآن پاک نے چونکہ خیر کہا اور خیر بہت وسیع مفہوم ہے، خیر کا مفہوم بڑا، اس کو ایک لفظ میں سمو نہیں سکتا۔ وہ خیر آپ کا مال بھی ہے، وہ خیر آپ کی اولاد بھی ہے، وہ خیر آپ کی زندگی میں آپ کا عمل بھی ہے، بہت کچھ ہے۔ خیر کے اندر ساری زندگی کا ایک پہلو موجود ہے خیر کا، اور دوسری طرف شر ہے۔ دو حالتوں میں آپ رہتے ہیں، یا شر میں رہتے ہیں یا خیر میں رہتے ہیں۔ تو فرمایا وہ خیر تقدموا لانفسکم، جو تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو تم دیکھ لو گے جو تم نے آگے بھیجا ہے وہ اللہ کے پاس موجود ہے، تم پالو گے۔ بعض اوقات ہمیں لوگ ایک عجیب طرح کی بات سمجھاتے ہیں اور وہ بالکل کافرانہ سوچ ہے۔ بظاہر وہ کلمہ گو ہیں لیکن وہ ہمیں یہ تصور دیتے ہیں یہ مٹ مٹ گئے، ختم ہو گئے، کوئی شے نہیں ہے۔ تو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ تجدوہ عند اللہ، جو تم خیر بھیج رہے ہو اس کو تم اللہ کے پاس پالو گے۔ تو بتاؤ
کہ جو تم نے آگے بھیجا تو وہ پانا تو اسی صورت میں ہے نا تم نے جب تم وہاں جاؤ گے. اور اگر آپ وہاں گئے ہی نہیں, آپ ہی مٹ گئے, ختم ہو گئے, تو پھر وہ آگے چاہے شر بھیجو چاہے خیر بھیجو, پھر تو سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا اور صاف ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی تم آگے بھیجتے ہو اس کو تم پالو گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر بھی خیر جو تم نے دنیا میں کی ہے, یارہ, جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو اسے دیکھ لو گے. اور ایک ذرے کے برابر بھی جو تم نے شر کیا ہے, یارہ, وہ بھی تم اس کے ہاں دیکھ لو گے. اس کا مطلب ہے خیر اور شر ہمارا آگے پہنچ رہا ہے, تو وہ ہم سے پہلے پہنچ رہا ہے تاکہ ہم جب بعد میں اس کے پاس جائیں تو ہمیں وہ خیر بھی نظر آئے اور وہ شر بھی ہمیں نظر آئے. وقت ہے اس وقت ابھی سنبھلنے کا, توبہ کا, رجوع کا اور سوچنے کا, ہے نا؟ کیوں جی؟ اس وقت ٹائم ہے کہ ہم پلٹ جائیں, رجوع کریں, توبہ کریں اور بندے بنیں. جب وقت ختم ہو گیا اور موت کی کڑکی جب لگ گئی, پھر اس کے بعد وقت ختم ہو جانا, اور پتہ کوئی نہیں کہ وہ کس وقت لگنی ہے, خبر کوئی نہیں. تو جب ٹائم ہے, وقت ہے, تو اس وقت میں وہ جو رمضان شریف کا ایسا ماہ مبارک, نماز رمضان شریف کی عبادت نہیں, یہ تو ہر روز کی عبادت ہے. خواہ رمضان ہو, بولو یا رمضان نہ ہو, یہ تو آپ پر فرض ہے. رمضان نہ ہو تو پھر 5 گانا نماز فرض نہیں, فرض ہے. تو یہ رمضان کی خاص عبادت تو نہ ہوئی, یہ تو آپ ویسے بھی کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت یہ تو آپ پر ویسے ہی فرض ہے. مسلمان ہونے کے اعتبار سے آپ پر لازم ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں, پڑھیں, اس کو سمجھیں اور اس کو عملاً اختیار کریں. یہ کوئی قرآن مجید کوئی رمضان شریف کے ساتھ اس لحاظ سے خاص نہیں کہ جی رمضان شریف آئے گا تو اس میں قرآن مجید پڑھیں گے, یہ تو ویسے ہی آپ پر لازم ہے. ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک رمضان شریف کے ساتھ پابندی نہیں, زکوٰۃ رمضان شریف کے ساتھ پابندی نہیں, وہ تو زیادہ کے لالچ میں آپ رمضان شریف کے اندر ادا کرتے ہیں. ویسے تو کیا پتا ہوتا ہے کہ اس ماہ کے اندر فرض ہو جانی, ایسا ہے نا. رمضان شریف کی عبادت, رمضان شریف کا جو خاص عمل ہے وہ کرنا نہیں ہے کچھ, بلکہ رمضان شریف کا خاص کام کچھ نہ کرنا ہے. نہیں سمجھے آپ میری بات کو؟ نہیں نہ سمجھے؟ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ تو نے اس مہینے کے اندر سحری سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا نہیں, سحری سے لے کے غروب آفتاب تک کچھ پینا نہیں, سحری سے لے کے غروب آفتاب تک تو نے ازدواجی تعلق قائم کرنا نہیں. سمجھ آ رہی نا؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان شریف میں جس کو آپ روزہ کہتے ہیں, روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ روزہ کچھ نہ کرنے کا کام ہے. بھئی سمجھ آئی نہیں آئی؟ ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ کچھ نہیں کرتے, دیکھو ذرا, نہ کرنا بھی ایسا کمال ہے کہ اس پر بھی اجر ہے. عام طور پر انسان کے ذہن میں یہ شے ہوتی کہ کچھ کریں گے تو کچھ ملے گا. وہ فرماتا ہے نہیں, تو نہ کر, اس پر بھی اجر ہے. یہی تو کمال ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اپنے غلاموں کے ساتھ تربیت کا سب سے پہلا یہی تھا. اب بالکل ان کو زیادہ عمل کرنے والے نہیں بتاتے تھے,
کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نہیں، بلکہ ابتدا یہاں سے ہوتی تھی، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ وہ سمجھ آ رہی؟ اگر بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہو تو نہ کرو، شراب پیتے ہو تو نہ پیو، اگر ناحق قتل کرتے ہو تو نہ کرو، جوا کھیلتے ہو تو نہ کھیلو، زنا کرتے ہو تو نہ کرو۔ اس سے ابتدا ہوتی تھی، اور تربیت کا سب سے بہترین مرحلہ یہی ہوتا ہے۔ دین اسلام کا یہی امتیاز ہے کہ کرنے والے کام جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، اور جو نہ کرنے والا عمل ہے جس میں حضور سیدی عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فقر اور درویشی کا رستہ جو بندہ اختیار ہوتا ہے کرتا ہے، اس پر پہلی پابندی نہ کرنے کی ہوتی ہے۔ یہ تو جب وہ یہاں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے رک جاتا ہے کہ جو نہیں کرنے والے کام، بولو، جو نہیں کرنے والے کام وہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کر کے جس مقام پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ نہ کرنا ہی اس کو کامل صوفی بنا دیتا ہے۔ یعنی صرف نہ کر کے ہی وہ اس مقام پر آ جاتا ہے کہ وہ کامل اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ تو اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے، اور میں ہر سال استقبال رمضان کے طور پر آپ کو یہ باتیں سمجھاتا ہوں۔ یہ میں عرض کرتا ہوں، رمضان شریف بہت زیادہ کھانے کے اہتمام کرنے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جس طرح ہمارا رجحان بن جاتا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، ہاں جی، اس کے لیے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے انتظامات ہوتے ہیں، رمضان شریف تو آپ کے نہ کھانے کا پروگرام ہے، اور آپ کھانے کے انتظامات کی طرف لگ جاتے ہیں۔ پہلے سے زیادہ مشروبات آ رہے ہیں، پہلے سے زیادہ ماکولات آ رہے ہیں، پہلے سے زیادہ فروٹ آ رہے ہیں، پہلے سے زیادہ خوراک آ رہی ہے، پہلے سے زیادہ اناج آ رہا ہے، یوں ہی ہے، بولو نا بھائی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی اس حص کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان لوگ جو ہیں وہ پھر اپنی مرضیوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، ہاں جی؟ پہلے آپ کو کھجور سستی ملتی، جب رمضان آتا ہے پھر مہنگی ملتی۔ ویسے آپ جب بھی مرضی کوئی سموسہ کھائیں وہ آپ کو مناسب ریٹ پر ملے گا، جب رمضان آئے گا پھر آپ کو مہنگا ملے گا، چونکہ وہ آپ کے کھانے کی حص سے واقف ہوتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت انتظام کر رکھا ہے انہوں نے، روزہ چونکہ سارا دن سحری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ سحری میں، بولو بھائی، سحری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، اور افطاری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکے رہے ہیں، اور رکھ رہے ہیں روزہ، بولو، رکھ رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ سحری کے وقت اس لیے زیادہ کھا لیتے ہیں کہ سارا دن جی بھوکے رہنا ہے، اور افطاری کے وقت اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکے رہے ہیں۔ اور انتظامات آپ کے دیکھ لیں ارد گرد، اور جو معاملات بنتے ہیں، یہ کیسا پروگرام ہے؟ یہ کس طرح کا پروگرام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر رمضان شریف کے روزوں کی روح کو نہیں سمجھا۔ یہ ہم نے پہلے سوچنا ہے، رمضان شریف آنے سے بولو کہ ہم نے کس طرح سے اس کو بسر کرنا ہے۔ وہ پروردگار جو آپ پر روزہ فرض کر رہا ہے، بڑی ایمانداری سے ذرا سوچیں، اگر آپ کو اس ذات کا کچھ ادراک ہے، کچھ پتہ ہے،
جو آپ پر روزہ فرض کر رہا ہے، آپ کو بھوکا رکھنا، آپ کو پیاسا رکھنا، آپ کو کسی چیز سے روک کے رکھنا، اس کا اس کو فائدہ کیا ہے؟ بولیں جی، وہ سوچیں نا ذرا کہ آپ کو بھوکا رکھنے سے اس کو کوئی لطف آتا ہے؟ آپ کو پیاسا رکھنے سے وہ اس کو کوئی مزہ آتا ہے؟ وہ کوئی اس طرح کی ذات ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے آپ کو بھوکا دیکھنا چاہتا ہے؟ بلکہ جہاں تک اس کی صفت ربوبیت کا تعلق ہے، وہ تو پسندی ان بندوں کو کرتا ہے جو دوسروں کو رجاتے ہیں، جو دوسروں کو کھلاتے ہیں ان کو وہ پسند کرتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں بڑے سخت سخت فیصلے کیے ہیں اس حوالے سے، سخت سخت۔ سورۃ الماعون آپ پڑھیں تو اس میں پتا پانی ہو جاتا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، محبوب آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اب دیکھو، یکذب بالدین کا جو لفظ ہے یہ تکذیب بالدین، یعنی اس نے اسلام کو، دین کو سمجھا ہی نہیں۔ فذالک الذی یدع الیتیم، وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کے اوپر کسی کو رغبت ہی نہیں دلاتا۔ فویل للمصلین، ایسے نمازی برباد ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ ایسے نمازی الذین ھم یراؤون، جو پڑھتے نمازیں ہیں اور دکھلاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور کنجوس اتنے ہیں کہ کسی کو برتنے والی شے کی ضرورت پڑ جائے جو استعمال کر کے واپس کر دیں تو اس کا بگڑتا کچھ نہیں۔ اتنے بخیل اور کنجوس ہیں کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یہ نمازی برباد ہو گئے، یہ نمازی برباد ہو گئے، یعنی اتنے بخیل ہیں۔ ان کی نماز نے ان کو کیا سکھایا ہے نا جی؟ یہ کتنی سخت آیتیں ہیں، بولو ہے نا سخت آیتیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دیں؟ ولسانا وشفتین، زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، اچھا برا رستہ تمہیں نہیں سمجھایا؟ فلقتحم العقبہ، لیکن ابھی تک تو نے مشکل گھاٹی کو عبور ہی نہیں کیا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ کسی پھنسے ہوئے کو چھڑانا ہے۔ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ کسی پھنسے ہوئے کو فک رقبہ، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جس دن خوراک نہ مل رہی ہو تو مشکل کام کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، قریبی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے۔ اور مسکیناً ذا متربہ، خاک نشین مسکین کی دل جوئی کرنا ہے۔ یہ مشکل گھاٹی ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر اس کے بعد اگر پھر بھی حالات سخت ہوں تو مشکل گھاٹی یہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا اور ایک دوسرے پر مہربانی اور شفقت کرنے کی تلقین کرنا ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں دائیں ہاتھ والے لوگ، یہ ہیں۔ اب دیکھو یہ قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ یہ العقبہ ہے، مشکل کام ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو جو پروردگار آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ کھلاؤ، دوسروں کو رجاؤ، دوسروں کی بھوک مٹاؤ، دوسروں کی پیاس مٹاؤ، دوسروں کو کھانا کھلاؤ، دوسروں کو لباس پہناؤ، دوسروں کو نوازو، وہ خود بندے کو بھوکا دیکھ کر، پیاسا دیکھ کر اور پریشان دیکھ کر بھوک میں، تو یہ اس کی خوشی ہے؟ ہاں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس کی منشا نہیں ہے، بولو یہ اس کی منشا نہیں ہے۔ استقبال رمضان آپ اس انداز سے کریں،
یہ کتنا عظیم پروردگار کی طرف سے مہمان آپ کے اوپر اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ہو رہا ہے. پتہ ہے آپ کو خبر ہے؟ عام آپ سانس لیں، عام سانس لیں، مثلا میں سانس لے رہا ہوں تو سانس تو آ جا رہا ہے، یہ تو میری زندگی کا معمول ہے. کیوں جی؟ بھئی سانس آنا بند ہو گیا پھر تو موت ہو گئی نا. سانس رک گیا تو موت ہو گئی. تو یہ تو میری زندگی کے ساتھ مشروط ہے کہ زندگی ہے تو سانس آ جا رہا ہے. لیکن غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ آپ سانس لیں تو وہ سانس ہے، رمضان میں سانس لیں تو وہ عبادت ہے. اب غور فرمائیں کتنی بڑی بات ہے. وہ وقت کتنا مبارک وقت ہے جس میں آپ سانس لے رہے ہیں تو سانس کو بھی پروردگار عبادت میں شمار کر رہا ہے. بھئی سوچ رہے ہیں آپ؟ اچھا سانس لینے میں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف اس وقت کے اندر، گویا کہ وہ وقت ایسا وقت ہے جس وقت کے اندر پروردگار کی رحمت اتنی غالب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، میرے کہنے سے رکا ہوا ہے، تو یہ جو سانس لے رہا ہے میں اس کا سانس لینا بھی عبادت میں لکھ رہا ہوں. سمجھ آ رہی نا؟ یہ میں نے آپ کی انتہائی بات بتائی. باقی پھر روزہ رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، روزہ رکھ کر نماز پڑھنا، روزہ رکھ کر صدقہ و خیرات کرنا، روزہ رکھ کر نیک اعمال کرنا، روزہ رکھ کر خیر میں رہنا، روزہ رکھ کر شر سے بچے رہنا، یہ پھر اضافی چیزیں ہیں. یہ اضافی چیزیں، صرف سانس لے رہے ہیں آپ. ایون کہ حدیث شریف میں یہ نہیں آتا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ رکھ کر بندہ سو جاتا ہے تو سونا بھی عبادت ہے. رمضان شریف جو ان قریب ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اگر اس کی اہمیت کا اندازہ ہے اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے، اس کے لمحات کا اندازہ ہے، اس نعمت کا اندازہ ہے، تو پھر اس کے لیے تیاری ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا بھائی. تیاری کھانے پینے کی جی، مطلب تیاری یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم کھانے پینے کی تیاری کریں چونکہ رمضان شریف گزارنا ہے. تو یہ کیسی تیاری ہے؟ اچھا ایک اور چیز ہے، ایک حدیث ہے جس سے ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے. وہ لیکن اس کو سمجھا نہیں ہے لوگوں نے. وہ چونکہ بندہ جس طرح کا ہوتا ہے پھر مزاج بھی اس کا اسی طرح کا بنتا ہے اور سوچ بھی پھر اسی طرف جاتی. وہ حدیث شریف یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ رمضان شریف میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور ہے یہ فرمان ہے جی. ہم نے کیا سمجھا ہے کہ پہلے اگر ہم وہ 2 سموسے کھاتے تھے تو وہ 4 سموسے ہو جاتے ہیں تو یہ رزق میں اضافہ ہے. پہلے اگر 1 روٹی کھاتے تھے تو وہ 2 ہو جاتی ہیں تو یہ رزق میں اضافہ ہے. یہ ہمارا خیال ہے نا، چونکہ وہ ہمارا دھیان کھانے پینے سے تو نکلتا ہی نہیں نا، اس طرف سے باہر جاتے ہی نہیں. ہم اس کو رزق سمجھے بیٹھے. اگر قرآن مجید میں آپ رزق کا لفظ جتنی بار آیا اور جہاں جہاں آیا ہے، جن معنوں میں آیا ہے، آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رزق ہے کیا. آپ کو جو صحت ملی ہے یہ بھی رزق ہے. آپ کو جو عقل ملی ہے یہ بھی رزق ہے. آپ کو جو دماغ اللہ نے دیا ہے یہ بھی رزق ہے. سمجھ رہے ہیں جی؟ جتنی نعمتیں آپ کو کسی نہ کسی شکل میں میسر ہیں وہ سب رزق ہیں. علم ملا ہے یہ رزق ہے. عمل کی توفیق ملی ہے تو یہ رزق ہے. تو وہ روٹیوں کے 4 ہونے کا پتہ ہے تو تراویحوں کے 20 ہونے کا نہیں پتہ. وہ جو آپ کو 20 تراویح اس نے عطا یہ بھی رزق ہے. بولو نا بھائی. اس کا پتہ وہ رزق میں ہمارا خیال صرف اس طرف ہی جاتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ہم نے بازار ماشاءاللہ سجا لیتے ہیں. یہ صورتحال بن جاتی. یہ چیز نہیں ہے.
رمضان شریف جب اتنا عام ہے تو اس کی تیاری ان معنوں میں ہے کہ وہ جو رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے وہ ماہ مقدس آ رہا ہے، اس کو سمیٹنا کیسے ہے، یہ تیاری ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں پھر مسئلہ ایک اور بن جاتا ہے، وہ میں جو ذکر کرنے لگا ہوں یہ بھی سمجھیں. وہ چونکہ آپ کے پاس اس وقت وہ موجود ہے، اور ہر کسی کے موجود ہے، اب کس کس سے بندہ چھینے، وہ موبائل آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ پھر چھوٹے موٹے کلپ سنتے رہتے ہیں. تو دانشور قسم کے جو لوگ ہیں وہ بس 2-4 منٹ کے کلپ جو ہیں وہ ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں. وہ آپ کو پتہ کیا سمجھاتے ہیں؟ وہ سہولتوں کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں. تو سہولتوں میں تو آپ رمضان شریف کے علاوہ ویسے ہی ہیں. بھائی اگر رمضان شریف میں جا کے بھی آپ نے سہولتیں ہی دیکھنی ہیں تو سہولتوں میں تو آپ پہلے ہی ہیں. وہ یہ سمجھاتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے جی نماز تراویح. یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ بولا نا. وہ آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے. وہ ٹائم آپ نے ویسے بھی کسی جگہ بیٹھ کر گپے شپے مارنے میں، اور ماشاءاللہ اب تو فوڈ اسٹریٹ بن چکا ہے شاہین آباد باہر مین روڈ، وہاں بیٹھ کے کوئی گپ شپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اسی وقت میں آپ نے گزار دینی. صرف تکلیف ہے تو نماز تراویح پڑھنے سے. تو وہ جو آپ کو بالکل ہلکی سی شے لگتی ہے نا، آسان سی، وہ ذہن کو اپیل کر جاتی ہے. تو اللہ کے بندو اس سے پہلے رمضان شریف کے آنے سے پہلے تو آپ پہلے ہی سہولتوں کے اندر پڑے ہوئے. تو آپ نے حاصل کیا کیا؟ رمضان شریف آ گیا لیکن پھر بھی انہیں کرتوتوں کے اندر مبتلا رہے. تو تیاری کیسی ہے؟ جو میں آخر میں عرض کرنے لگا ہوں یہ بات سمجھیں، اور یہ تیاری ہے یہ جو بتانے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ جو جسم ہے نا، جسم انسان کا، یہ صرف انسان نہیں. کیا کہا میں نے؟ جسم انسان کا جو ہے یہ صرف انسان نہیں، اس کو انسان نہیں کہتے. اس کے اندر روح ہے. روح اور جسم دونوں مل کے انسان کہلاتے ہیں. ٹھیک؟ اچھا، جسم کی ہر خوراک زمین میں موجود ہے. جس چیز سے جسم فائدہ اٹھاتا ہے وہ پروردگار نے زمین کے اندر رکھ دی ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہے. سوچیں آپ اس کو ذرا، بس کسی بھی شکل میں. یہ جو آپ پنکھے سے ہوا لے رہے ہیں، یہ پنکھا، اس کا لوہا، جو کچھ بھی ہے یہ سب زمین میں ہی موجود ہے. یہ دیواریں ہیں آپ کی، یہ سب زمین میں موجود ہیں. ان کو آپ نے بہترین کر کے ذرا بنا لیا ہے. آپ کی یہ چٹائیاں ہیں نیچے، یہ زمین میں موجود ہے، یہ میٹر اور مادہ. آپ لباس ہے، یہ زمین میں موجود ہے. آپ کی خوراک ہے، سبزیاں ہیں، گوشت ہے، جانور کہاں کا ہے، جو بھی ہے سب کچھ زمین میں موجود ہے. بدن کی ضرورت کی ہر شے زمین میں موجود ہے. بولو، بدن کی ضرورت کی ہر شے، جو کچھ بھی نظر آتا ہے نا، آپ کو نظر آتا ہے، یہ سب کچھ زمین کے اندر موجود ہے. آپ اس کو انالیسز کرتے جائیں، تجزیہ کرتے جائیں، تو آپ آخر میں پہنچ جائیں گے، اور وہ اس کا مرکز اور محور زمین ہی نکلے گی. خواہ وہ لوہا ہے، تانبا ہے، شیشہ ہے، کوئی شے بھی ہے. بدن کی ضرورت کی چیز، آپ رضائیاں لیتے ہیں اپنے اوپر سردی مٹانے کے لیے، ہیں جی، تو اس کی اصل بھی زمین ہی ہے. گاڑیاں ہیں آپ کی، اس کی اصل بھی زمین ہی ہے. آپ کی ہر خوراک بدن کی
جو حصہ بنتی ہے اس کا مرکز و محور بھی زمین ہی ہے. بس سمجھ آئی نا؟ اصول یہ ہے کہ جب بدن تگڑا ہو، بولو بدن تگڑا ہو، جب بدن پلا ہوا ہو، جب اس کو خوراک دے دے کے اس کو انسان فربہ کر لے، موٹا کر لے، تو یہ اصول ہے کہ روح اس بدن کے اندر اتنی ہی کمزور ہوتی ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اگر زیادہ کھانے کا عادی ہو جائے تو اس کا بدن بار بار کھانا مانگتا ہے. سن رہے ہیں نا جی؟ جی اگر یہ جتنا بھی فائدہ، سہولتوں کا عادی بنا لے اس کو، تو یہ مشکل میں رہ نہیں سکتا. آپ 3-4 سال مستقل اے سی میں رہیں تو آپ پھر باہر رہنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ اچھی گاڑیوں میں سفر کرنا شروع کر دیں، پھر آپ عام گاڑیوں کے اندر سفر کرنا آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت اعلیٰ قسم کی خوراکیں شروع کر دیں تو پھر عام نارمل سی چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی. سخت گرمی کا عادی بنا لیں، سخت سردی کا عادی بنا لیں. یہ ایسا فلیکسیبل سٹرکچر پروردگار نے بنایا ہے، جس ماحول میں چاہیں اس کو ڈھال لیں. زیادہ سونے کا عادی بنا لیں، زیادہ کھانے کا عادی بنا لیں. ایسے ایسے بندے ایک نشست میں بیٹھ کر 60 روٹیاں کھا جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ دنیا کے اندر ہی لوگ رہتے ہیں. اچھا ان کو دیکھیں تو بندہ ہی لگتا 60 روٹیاں گئی کہاں ہیں. تو بدن جس چیز کا آپ عادی بنا لیں گے اس کا عادی بن جائے گا. روح اس کے اندر کمزور ہوتی جائے گی. روح کیوں کمزور ہوگی؟ وجہ کیا ہے؟ کہ روح کی کوئی خوراک زمینی ہے ہی نہیں. نہیں سمجھے میری بات کو آپ؟ روح کی کوئی خوراک زمینی نہیں. روح کی کوئی خوراک زمین سے آتی ہی نہیں. نہ یہ روح خود زمین کی ہے، نہ زمین کی طرف سے اس کی خوراک آتی. یہ جسم خود زمینی ہے، اس کی ہر خوراک پروردگار نے زمین میں رکھی. روح جس سے تگڑی ہوتی ہے، جس سے قوت پکڑتی ہے، وہ زمینی شے ہے ہی نہیں. بولو وہ زمینی شے ہے ہی نہیں. اس روح کو تگڑا کرنے کے لیے پروردگار نے اپنے محبوب پر اوپر سے قرآن اتارا تھا. بھائی سمجھیں کہ نہیں؟ قرآن مجید زمین والی شے نہیں ہے. یہ زمین سے نہیں اوپر آیا. یہ پروردگار نے اپنے محبوب کے قلب پر اتارا. جدھر سے روح آئی تھی ادھر سے یہ آیا ہے اس کو تگڑا کرنے کے لیے. اور ہم نے 11 مہینے کھا کھا کے بدن کو اتنا تگڑا کیا ہوا تھا کہ روح بالکل دب چکی ہے، وہ نکلتی نہیں باہر. کس کو پکارے، کس سے بات کرے، کمزور ہے بڑی. یہ رمضان شریف کا پروگرام پروردگار نے اس طرح کا بنایا ہے کہ سحری سے لے کے غروب آفتاب تک اس کو بھوکا رکھو، بدن کو کمزور کرو، تاکہ روح اس بدن کے اندر سے جاگے، سر اٹھائے. جب سر اٹھائے تو سارا دن روزہ رکھا تھا، رات کو کھڑے ہو جاؤ اس کی بارگاہ میں، اور جدھر سے روح آئی تھی ادھر سے قرآن آیا ہے. وہ قرآن کی خوراک اس کو دو تاکہ تمہاری روح تگڑی ہو. یہ پروگرام ہے اس کا رمضان شریف. اس کے لیے تیاری کرنی ہے. سہولتوں کی طرف آپ کیوں جا رہے ہیں؟ پہلے سے سوچ رکھی ہیں سہولتیں. رمضان شریف آ رہا ہے، اس میں ہم نے یہ سہولتیں ہونی چاہیے. ہاں جی، یہ انتظام ہونے چاہیے کھانے پینے کے. خدا کے بندو، پروردگار نے رمضان شریف تو رکھا ہی اس لیے. کھا پی تو پہلے بھی آپ بہت کچھ رہے ہیں. ہاں جی، یہ انتظام ہے. دیکھ لیں آپ کہ اب اس جذبے کے ساتھ آپ نے تیاری کرنی
کھانے پینے میں تو رسول پاک کا عمل رمضان میں یہ موجود ہے کہ حضور نے سارا دن روزہ رکھ کے نمک کی ایک چٹکی کے ساتھ روزے کو افطار کیا ہے. یہ حضور کا عمل ہے. ایک کھجور کے ساتھ افطار کیا ہے, ایک پانی کے گھونٹ کے ساتھ افطار کیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ رمضان شریف کا پروگرام ہے. یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہے, رات کو قرآن مجید سننا ہے, اور دن کو روزہ رکھنا ہے, اور اپنی خوراک کم کرنی ہے. رمضان کی تیاری کیا ہے؟ خوراک کم کرنی ہے. اس کے زیادہ انتظامات کی طرف نہ بڑھیں. یہ ہے اس کا اصل پیغام. پروردگار ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.